السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے میدان میں اتر آئی ہے۔ پنجاب کی اہمیت پاکستان کی سیاست کے میدان کے اندر کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دیکھیں تو 5.5 کروڑ کے قریب رجسٹرڈ ووٹر پنجاب کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اجتماعی طور پر سیٹوں کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو 183 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں ملا کر پنجاب سے جاتی ہیں۔ سینٹ کے اندر دیکھیں تو 23 سیٹیں سینٹ سے جاتی ہیں، اور اگر آپ سیٹوں کا تناسب دیکھیں تو 53% سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر۔ جس نے پنجاب کا میدان مار لیا انگا اس کے سر پر بیٹھے گا۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوگی اور اس کے مختلف زاویے کیا ہیں، آج کا پروگرام اس کے اوپر فوکس کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس اہم سفر کا آغاز بلاول ہاؤس لاہور سے کیا۔ بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک عظیم الشان عمارت، قلعہ نما عمارت جس کے اندر ان کی رہائش تھی، وہاں سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ وہ روایت جو ہم نے پچھلے چند سال میں بنتی ہوئی دیکھی میڈیا کے حوالے سے، وہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گی، یعنی کسی قسم کی تفریق کا عنصر نہیں پائیں گے۔ جو ہی کوئی لیڈر گاڑی سے اترتا ہے تو ہی میڈیا اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے اور ایک فوری پریس کانفرنس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں کہنا کیا ہے، اس کے ذریعے خبر کیا بنوانی ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کیمرہ آن ہے، رپورٹر موجود ہے اور لیڈران فوراً گاڑی سے اترتے ہی کیمرے کے سامنے جا سکتے ہیں۔ یہی سہولت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کو بھی میسر ہے۔ اب اس سہولت سے وہ کتنا فائدہ اٹھائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ شکریہ جی، آج بڑا دن ہے آپ کے لیے؟ یقیناً آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان کے لیے بڑا دن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اور یہاں پہ ایک بیلنس سوسائٹی کے قیام کے لیے جو ایجنڈا گورنمنٹ کے سامنے رکھا تھا وہ انہوں نے فلفل نہیں کیا، اور اس ایجنڈے کو لے کے چلنا پاکستان کو آگے بڑھانے کا ایجنڈا ہے۔ تنظیمی امتحان بھی ہے بخاری صاحب، آپ کا بھی، منظور صاحب آپ کا بھی، تنظیم سازی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کارکنان یہ پروسیس تو شروع ہے طلعت صاحب تنظیم کا۔ آلریڈی الیکشن پروسیس جو تھا سینٹرل لیول پہ وہ تو کمپلیٹ ہو چکا، پروونشل لیول بھی، ابھی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں اس پروسیس میں، اور اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ کل فیصل آباد میں بھی اسی تنظیمی امور پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک میں کہنا چاہتا ہوں، تنظیمی امتحان اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تنظیم ہی نہیں ہے، اس لیے یہ تو کارکنوں کا امتحان ہے۔ تو اگر بغیر تنظیم کے کارکن نکلتے ہیں تو یہ پھر پیپلز پارٹی کا کرشمہ ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کے پاس سے بڑی بھاری ذمہ داری ہے، آج کل ایک سیدھا سا امتحان بن گیا ہے سیاسی جماعتوں کا، بندے کتنے کٹ دیں، لوگ باہر لاتے ہیں نہیں لاتے، اور آپ نے دیکھا نون لیگ کہتی ہے آپ کے بندے کم ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے بندے زیادہ ہیں، آپ کے بندے کم ہیں، تو آج آپ کا ایمفسس کس کے اوپر ہے؟ طلعت صاحب، ایک دور ہوتا تھا جب جلسوں میں جا کے لوگ اپنے لیڈرز کی تقاریر سنا کرتے تھے، اب گریجولی جلسوں پہ اصرار کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے لوگوں کے پاس صرف ایک جگہ پہ جلسہ نہیں ہو رہا ہوتا، پورے ملک میں جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ میڈیا کے ذریعے ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کرکٹ کے میچ کبھی اسٹیڈیم میں جا کر لوگ دیکھا کرتے تھے، اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن لاہور سے لے کے فیصل آباد تک آپ خود ملاحظہ فرمائیے، سڑک کے اوپر اپنے قیادت کا استقبال کرنے جگہ جگہ کیمپ لگا کے بڑی تعداد میں باہر بھی آئیں گے، اور آپ کو جوش و خروش بھی نظر آئے گا، اور یہ گریجولی مومنٹم بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بڑی تحریک کا ایک بڑا آغاز ہے۔ نہیں طلعت صاحب، ایک بات، جلسہ میرے نزدیک ایک سیاسی کارکن کے نزدیک زیادہ آسان کام ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیٹر کرنا ہے، ایک جگہ پہ لے کر جانا ہے، اور وہاں پہ آپ 5 فٹ کے فاصلے پہ بھی اگر کرسی لگا لیں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لاہور سے فیصل آباد تک اگر آپ نے لوگوں کو جگہ جگہ متحرک کرنا ہے تو یہ ایک زیادہ مشکل کام ہے جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ نقطہ آغاز کوئی اندرون شہر نہیں ہونا چاہیے تھا ویسے؟ یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ نقطہ آغاز اندرون شہر ہو، لیٹسٹ قسم کا ماشاءاللہ بڑا لمبا چوڑا ہے۔ چلے یہ اپنی جگہ لیٹسٹ بڑا ہو گیا نا، نہیں یہ نقطہ آغاز نہیں، غریبوں کا شہر بڑا ہو گیا، ادھر جانا تھا۔ طلعت صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی قیادت ہے وہ اسی طرح رہتی ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم اعتراض نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی نہیں، آپ نے ہنستے ہوئے لیٹسٹ ہمیں کہہ دیا نا خالی۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ اگر ہم لاہور جاتے، سردیوں کے دن ہے، چھوٹا دن ہے، آج ذرا موسم صاف ہے، کئی علاقوں میں دھند ہے،
ہمارے کارکنوں کے پہنچنے میں کوئی 10 ساڑھے 10 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے. اگر ہم لاہور شہر میں داخل ہو جاتے تو پھر لاہور کی ریلی تو ہوتی, ہم فیصل آباد نہ پہنچ پاتے, اور ہمیں دن کی روشنی میں, کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. خان صاحب کو سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے, وہ رات کو بھی جلسے کر سکتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, یا میاں صاحب کو ہمارا ریئل کنسرن ہے. آپ اس بات کو خود جج کر لیجئے. میں اس پر بھی ہنسا تھا لیکن آپ نے نوٹ نہیں کیا. میں نے دیکھا آپ نے کہا نہیں کیا, لیکن ہمارے خدشات کو ہمارے کہنے کے مطابق نہیں ہے. یو آر دا بیٹر جج, مینجمنٹ از دا بیٹر جج, تو ہم اس کا بھی خیال ہے. کنوینئنس بھی دیکھ لیں, دیٹس آلسو ا پیرامیٹر. تھینک یو ویری مچ. بلا وجہ پیرالائز نہیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا کوریج کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً دیر سے سیاسی طور پر متحرک ہو رہی ہے, اور ابھی میڈیا سین جو ہے اس پر آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ڈومینیٹ کرتے نظر آتے ہیں. لیکن جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی متحرک ہوئی, ساتھ ہی میڈیا کی آمد ہوئی. ہم بلاول ہاؤس لاہور کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کی تعداد کتنی ہے, میڈیا کوریج کے لیے موجود ہے. ایونٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ ان کی قیادت ورکرز کے درمیان پائی جاتی ہے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو, چاہے بینظیر بھٹو ہو, یا حتیٰ کہ نصرت بھٹو صاحبہ. یہ تمام لیڈران ورکرز کے درمیان پائے جاتے تھے. ان کے سماجی معیار کے اندر فرق بہت تھا, لیکن لیڈروں اور ورکرز کے درمیان سیاسی فاصلہ ہمیشہ کم رکھنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خصلت بھی رہی ہے اور سیاسی شہرت کی وجہ بھی بنی ہے. اب حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں. جس جگہ سے اس سفر کا آغاز ہو رہا ہے, بعض ورکرز کے مطابق وہ ورکرز کی پہنچ سے بہت دور رہی ہے. لہٰذا ان کے خیال کے مطابق ورکرز کا وہاں پر آنا مشکل ہو رہا تھا. اس وجہ سے آپ کو ورکرز کی تعداد شروع میں اتنی زیادہ نہیں ملے گی جتنی ہونی چاہیے تھی. اسی دوران راجہ پرویز اشرف, پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر بھی آن موجود ہوئے. ان کے ساتھ ہمارے خیال میں ورکرز کی بہت بڑی تعداد ہوگی, یا کم از کم گاڑیوں کا جمگھٹا ہوگا, لیکن لگتا تھا کہ شاید وہ اکیلے ہی یہاں پر آئے ہیں. آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو تو کہتی ہے کہ پارلیمان کے اندر آئیں, وہاں پر آ کر بات کریں. پہلے دھرنے کے اندر آپ کی جماعت حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ابھی پاناما کے اندر بھی آپ کی بحث پی ٹی آئی کے ساتھ یہی چل رہی تھی کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ بذریعہ پارلیمان کریں. لیکن اب آپ کی جماعت جو ہے وہ متحرک ہو رہی ہے سڑکوں کے اوپر, اور حکومت کو نتھ ڈالنے کی باتیں سڑکوں کے ذریعے ہو رہی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی سے متاثر ہو کے آپ نے کیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ خاص طور اس کا اپنا فیصلہ ہے, اور اپوزیشن جماعتوں کا ہمیں عزت ہے, ان کا احترام ہے, اور جو کوئی بھی وہ ایکشن کرتے ہیں ہم نے صرف ان سے یہ کہا ہے کہ ایک اتفاق رائے سے اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر جدوجہد کرنی چاہیے, جس میں پارلیمان کا بھی استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی ہم کر رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں. اور وہ ہمارے اپوزیشن کا ایک حصہ کورٹ میں بھی جا چکا ہے, اور ہم سڑکوں پر بھی آ چکے ہیں. تو لہٰذا اس کو ہم آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ چومکھی لڑائی جو ہے اب حکومت کے خلاف لڑنے کا تیار ہو چکا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا 1986 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھی لاہور کے اندر, ہم نے بھی اس ریلی کو دیکھا. پھر پنڈی کے اندر ان کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, وہ بھی ہم نے اس کو دیکھا. اس وقت کسی اور زاویے سے تھا, بطور صحافی اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں اور لاہور کے اندر سے جو آغاز ہونا تھا تو بہت کچھ زیادہ جاندار ہونا چاہیے تھا, کنسیڈرنگ کہ آپ کی روایت کتنی تگڑی ہے لاہور کے اندر. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلاول ہاؤس میں ہم نے کال نہیں دی یہاں اکٹھے کرنے کے لیے. ہم نے مختلف پوائنٹس پہ جو ہے, جو ہمارے ریلی کا راستہ ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جوائن کریں گے, اور ایک بڑی ریلی کے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین صاحب فیصل آباد میں داخل ہوں گے. اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ الیکٹریفائڈ ہو چکا ہے. مجھے جگہ جگہ سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے کارکن اور دوسرے جتنے بھی عوام الناس, ایون اس میں جوک در جوک جو ہیں وہ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر آئیں گے. اور کیونکہ یہ ایک سائٹ پر ہے بلاول ہاؤس, اور یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے, لہٰذا یہاں ہم نے عام ورکر کو, عام لوگوں کو جو ہے یہاں آنے کی دعوت نہیں دی. آپ کے تمام انٹرویو میں سے آج کے دن کے لیے مجھے جوک در جوک یاد رہے گا, ہم اس کو فالو کر رہے ہوں گے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. ابھی قائرہ صاحب نے بات کی تھی کہ تمام قیادت ہی ایسے رہتی ہے جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب رہتے ہیں. تو ہم آپ کو ڈرون کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گھر ہے. کوئی قباحت اس میں بالکل نہیں ہے. قیادت کو
اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اگر وہ محفوظ رہنا چاہتی ہے تو پھر بھی اس کو حفاظت اپنی کرنے کا حق حاصل ہے. پیپلز پارٹی کی تو تاریخ بدقسمتی سے ایسی رہی ہے کہ جہاں پر ان کی قیادت سڑکوں کے اوپر ماری جاتی رہی, جیلوں کے اندر اس کو پھانسی دی جاتی رہی. لیکن ہم صرف آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جگہ کا جو چوائس ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے, کہ اگر آپ ایک ایسی جگہ سے نقطہ آغاز بنائیں گے جہاں پر عام ورکر کی پہنچ نہیں ہے تو اس کے بعد آگے چل کر آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا. بہرحال بنی گالہ کی طرح یہ جگہ بھی قیادت کی امن جگہ بنی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اندر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری قیادت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہے. ورکرز کو کون موٹیویٹ کر رہا ہے, ورکرز کو کون لے کے آ رہا ہے, یہ اس تنظیم کی قیادت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے جو ابھی نامکمل ہے. تو کیا جوان باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ طبقہ جو سڑکوں کو بھرتا ہے, جو نعرے لگاتا ہے, جو ریلی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, جو جلسوں کے اندر خون کو گرما دینے والے نعرے لگاتا ہے, جو ڈانس کرتا ہے, جس کے پاس تمام تر توانائی موجود ہے, جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اب اس کے ساتھ ہے, اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے گا یا نہیں آئے گا. خرم فاروق صاحب جو ہیں وہ لاہور کے اندر مقامی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ان کا خیال ابھی انٹرویو سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ آج کا دن بتائے گا کہ کتنا یوتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی بھی ہے. یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے یہ سارے. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نوجوانوں کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود نوجوان ہو. اگر آپ 60 سال کے بابے کو پینٹ کوٹ پہنا دیا جائے تو وہ نوجوان نہیں بن سکتا. عمران خان صاحب شیروانی کے خواب ضرور دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی قسمت میں جو ہے وہ گولڈن شیروانی لکھی ہے, وزیر اعظم کی شیروانی نہیں. تو آج یوتھ آپ کے ساتھ نکلے گی, کیوں نکلے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ ہی جو ہے وہ نوجوانوں کو اہمیت دیا, چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو, چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو. پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کی بات تو کر لیتی ہے لیکن آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی لاہور میں نہیں, پنجاب میں نہیں, ہر سطح پر نوجوانوں کو اہمیت دی ہے. میں خود بیسیکلی نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہوں. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کسی ونگ میں نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی لاہور میں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری مقرر کیا تھا. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی نے نوجوانوں کو مدر ونگ میں اکوموڈیٹ کیا. یوتھ علیحدہ ہے, علماء علیحدہ ہے, ہر جگہ پہ اکوموڈیٹ کیا, لیکن نوجوانوں کو اسپیشل جو ہے وہ مدر ونگ میں اکوموڈیٹ کیا. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت یوتھفل لوگ موجود ہیں, ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ بھی یوتھفل ہیں, اور پھر انہوں نے جلسوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ میں کہتا ہوں طلعت بھائی اتنے آپ نے کپڑے نہیں بدلے جتنے نوجوانوں نے جو ہے وہ پارٹیاں بدلی. آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ آج تو ابھی میں راجہ پرویز اشرف سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جوک در جوک لوگ آئیں گے, تو یہ آپ کے خیال میں مومنٹم بن جائے گا اگر یہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا؟ بیسیکلی جو تحریکیں ہیں نا ایک دن میں سٹارٹ نہیں ہو جاتی, یہ چیز عمران خان کو نہیں سمجھ لگتی. تحریکیں جو ہیں وہ ٹائم لگتا ہے. آج انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے, پنجاب کے تھوڑے شہروں میں انشاءاللہ یہ قافلہ بڑھے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پنجاب میں عوام کا نہیں نوجوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آئے گا جو بلاول بھٹو صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بنائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر بنا رہی ہے, آپ جو ٹرک اس کے اوپر بھٹو آ رہا ہے تو آپ نے بھٹو کا نام استعمال کیا, زرداری صاحب کا نام نہیں استعمال کیا. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, بھٹو جو ہے وہ ایک شخص نہیں, ایک سوچ کا نام ہے. وہ سوچ جو پاکستان کی ہر عوام کے دلوں میں بستی ہے, وہ سوچ میرے اندر بھی بستی ہے, وہ سوچ ہر طبقے کے اندر بستی ہے. بیسیکلی یہ وہ سوچ آ رہی ہے جو مظلوموں کی بات کرتی تھی, جو غریبوں کی بات کرتی تھی, جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی تھی, یہ وہ سوچ آ رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو اور اب بلاول بھٹو بلا شبہ اپنے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی موو کر رہے ہیں. معاملہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری اس موومنٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ریوائیو کروا پائیں گے یا نہیں, یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں آنا. لیکن آج کا دن جب بلاول بھٹو زرداری نہ صرف اپنی پارٹی کی تنظیم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو نعرے وہ لگاتے ہیں, جو سپیچز وہ کرتے ہیں, جو ٹویٹس وہ کرتے ہیں, عوام کی حد تک وہ کتنا ریزونیٹ کرتے ہیں. کیا لوگ ان کے ساتھ چلیں گے؟ ان کا خیال ہے کہ جب وہ ریسیپشن
پہ جائیں گے تو ان کو بہت سے لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوں گے. جوک در جوک کا لفظ استعمال کیا تھا راجہ پرویز اشرف نے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کراؤڈ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا کرنا ہے. کیا اس کراؤڈ کے اندر وہ جذبہ ہوگا, وہ جمع سالی آپ کو نظر آئے گی جو پیپلز پارٹی کا خاصہ رہی ہے, یا لوگ تو آ جائیں گے لیکن شاید پیپلز پارٹی کو وہ سڑک کے اوپر طاقت نہ ملے جس کی اس کو تلاش ہے. بلاول بھٹو کے لیے سفر کی تیاری کچھ ایسے ہی کی گئی تھی جس طرح سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے حق میں نکالی گئی ریلیاں تیار کی جاتی تھیں. 140 کلومیٹر کا سفر لاہور اور فیصل آباد کے درمیان 5 جگہوں پر رکنا تھا اور 5 جگہوں پر تقاریر کرنی تھی. سب سے پہلا پڑاؤ پل سگیاں تھا, جہاں پر بلاول بھٹو زرداری کے لیے پارٹی نے کچھ اہتمام کیا ہوا تھا. یہاں پر بلاول بھٹو گاڑی سے باہر نکلے اور ورکرز سے خطاب کیا. اس کے بعد بتی چوک شیخو پورہ گئے. یہاں پر سپیچ کا انداز وہی تھا لیکن پیغام ذرا مختلف. یہ غربت نہیں, یہ غربت نہیں, یہ غربت نہیں, یہ غریب مٹاؤ حکومت ہے. نانکانہ موڑ ویلکم گیٹ کے اوپر ساؤنڈ سسٹم نے ساتھ نہیں دیا, سپیچ نہ ہو پائی, لیکن اب تک جو سپیچز کی اس سے سیکیورٹی کے خدشات سامنے آئے. بلاول بھٹو زرداری کی بہنیں جو اس تمام موومنٹ کو دیکھ رہی تھیں, انہوں نے جھٹ سے بات چیت کی سیکیورٹی والوں سے اور کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو گاڑی کے اندر رکھا جائے. اس کے بعد بلاول بھٹو کو گاڑی تک ہی محدود رہنا پڑا, مگر شاہ کوٹ تک پہنچتے پہنچتے فیصلہ پھر تبدیل ہو گیا اور بلاول بھٹو گاڑی سے باہر نکل کر سپیچ کرنے پر مجبور ہوئے. اس وقت تک بننے والی انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق بلاول بھٹو کے قافلے میں تقریباً 100 کے قریب گاڑیاں تھیں. یہ کوئی بہت بڑا قافلہ نہیں تھا. منتظمین کا خیال تھا کہ فیصل آباد پہنچتے پہنچتے اس قافلے میں اضافہ ہوگا اور فیصل آباد شہر کے اندر سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی ریلیاں اس کو جوائن کریں گی. ایسا نہیں ہو پایا. پیپلز پارٹی نے اختتامی سپیچ کے لیے فیصل آباد کے اندر ایک کنجسٹڈ جگہ کا انتخاب کیا. کھلے گراؤنڈ پر اس جگہ کی ترجیح چند واضح اشارے دے رہی تھی. نقادوں کا خیال ہے کہ ورکرز کے نہ ہونے کے خدشے کے مطابق اس جگہ کا انتخاب کیا گیا. پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی آواز ابھی بھی بلند ہے. بلاول بھٹو زرداری نے لاہور سے جس سفر کا آغاز کیا تھا اس کا اختتام فیصل آباد میں ہونے والا. اب سے کچھ دیر بعد بلاول بھٹو زرداری فیصل آباد کے اندر داخل ہوں گے اور اپنا ایک بڑا جلسہ کریں گے. جس جگہ پر یہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو انتظامی سہولت کے مہیا ہونے کے ہر قسم کے شواہد موجود ہیں. یہ ضلع کونسل کا چوک ہے جہاں پر عموماً جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن اس مرتبہ یہ اجازت دی گئی ہے. اگر آپ سیکیورٹی کے معاملات بھی دیکھیں تو وہ بالکل اچھے طریقے سے کیے گئے ہیں. پنجاب کی مسلم لیگ ڈومینیٹڈ انتظامیہ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ ان کو ذرا بھر بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر فیصل آباد جیسے شہر کے اندر پیپلز پارٹی کا اپنا بڑا جلسہ کرے, اور مسئلہ ہوگا بھی کیوں. اگر پیپلز پارٹی میدان کے اندر اترتی ہے تو پی ایم ایل این کی کیلکولیشنز کے اندر اس کا نقصان پی ٹی آئی کو زیادہ ہوتا ہے. یاد رہے کہ فیصل آباد اور لاہور کو ملا کے تقریباً 20 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں. 13 لاہور کی ہیں اور 11 فیصل آباد کی ہیں. تقریباً 47 کے قریب جو ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے تقریباً 85 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹر ہے صرف 2 شہروں کو اگر آپ بیچ میں ملائیں. اس تمام شہروں کا اگر آپ ہجوم دیکھیں سیاسی طور پر اور حجم دیکھیں تو یہ بڑے اہم شہر ہیں دونوں جماعتوں کے لیے. پیپلز پارٹی نے لاہور کے اندر بھی سیاسی طور پر بڑی مار کھائی ہے اور فیصل آباد کے اندر بھی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے. ان کے ایم پیز جو ہیں یا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے یا انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا. اب جب بلاول بھٹو زرداری یہاں پر آ رہے ہیں تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آمد کے بعد چند ایک روٹے ہوئے لوگ ان کو جوائن کر لیں گے. پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر ابھی سے اپنے ریوائول کا آغاز کر لیا ہے. کچھ روٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دوسری جماعتوں کے اندر چلے گئے ہیں. ان کے لیے ایک باقاعدہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. لیکن مسئلہ صرف لوگوں کو واپس لانے کا نہیں ہے یا اچھے جلسے کرنے کا نہیں ہے, اور وہ جو انداز جو پیپلز پارٹی کا خاصا ہوا کرتا تھا بعد میں پی ٹی آئی نے اس کو کلیئر رخ دیا
اس کو دوبارہ اپنانے کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ کس قسم کا ووٹر پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ جوائن کرے گا. آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ یوتھ کا پروفائل دیکھیں تو یہ ملک 65% یوتھفل ملک کہلاتا ہے، جس کے اندر 13 سے لے کر 33 سال تک کی عمر کے لوگوں کا تناسب 65% ہے. تو یہ وہ ووٹر ہیں جن کا سیاسی شعور اس دور کے اندر بیدار ہوا جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور نہیں دیکھا، جنہوں نے بینظیر بھٹو کا دور نہیں دیکھا، اور جن کے ذہنوں پر نقش ہے آصف علی زرداری کی تصویر، جو کوئی بہت زیادہ تابناک تاریخ نہیں رکھتی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری اچھے جلسے کر پاتے ہیں نہیں، وہاں پر لوگوں کا جوش و خروش کیا ہوتا ہے، ووٹر کی ایج کیا ہوتی ہے، پروفائل کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ جوائن کرتے ہیں. سب سے بڑی بات بلاول بھٹو زرداری ووٹرز کو پیغام کیا دے پاتے ہیں. پیغام کے بغیر اور تنظیم کے بغیر بڑا جلسہ یا چھوٹا جلسہ بے معنی ہو جاتا. 140 کلومیٹر کا سفر 8 گھنٹے میں طے کیا. اتنی تیاری، کیمرہ موجود. بلاول بھٹو زرداری نے ایک زوردار سپیچ ڈیلیور کرنی تھی جو انہوں نے کی. اس شہر میں انہوں نے ہدف نہ صرف مرکزی حکومت کو بنایا بلکہ پنجاب حکومت کے اوپر بھی تابڑ توڑ حملے کیے. بعض جگہوں پر ذاتیات پر بھی اتر آئے، لیکن شاید پاکستان کی سیاست میں اب سیاسیات اور ذاتیات میں فرق روا رکھنا ممکن نہیں رہا. آپ ججز کو ٹیلی فون کر کے ہمیں سزائیں دلواتے رہیں اور خود ہمیشہ عدلیہ کو چمک دکھا کر بچتے رہے. دوسرے شریف کو دیکھو جو صرف شو بازیاں کرتے ہیں، اب اس کا دماغ بھی فیل ہو گیا ہے. صرف مہنگے منصوبے بنا دینا ترقی نہیں ہوتی. یہ تو آپ اپنے دوستوں کا سیمنٹ اور اپنا سریا بیچنے کے لیے کرتے ہیں. گرتی ہوئی دیوار کو، کرپشن کے سردار کو، پاناما کے سلطان کو، چور چوکیدار کو. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے وہ میدان مارا ہوا ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی دوبارہ واپس آنا چاہتی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی اب اپنے گمے ہوئے، کھوئے ہوئے ناراض ورکرز، اپنے ناراض لیڈرز واپس لے رہی ہے. ان ورکرز اور لیڈرز کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کی جماعت کے پاس ہے. وہ واپس جائیں گے پیپلز پارٹی میں آپ کے خیال کے مطابق؟ دیکھیے، یہ پیپلز پارٹی کی ایک جائز کوشش ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی کہ وہ اپنے کارکن جو ان سے ناراض ہوئے انہیں واپس لے کے آئے، بلکہ ان کو کرنا بھی یہی چاہیے. بہرحال کچھ نہ کچھ کارکنان تو لگتا ہے کہ بلاول صاحب کے آنے کی وجہ سے پارٹی میں واپس آئے ہیں اور ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے وہ کہیں واپس پیپلز پارٹی میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں مقابلہ پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این سے نہیں ہوگا پنجاب میں، بلکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ایم ایل این سے ہوگا. اس لیے جو ہمارے کارکنان ہیں اب جو پیپلز پارٹی سے آئے ہیں وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ میں پیپلز پارٹی کے ایک ورکر سے بات کر رہا تھا تو اس کو آپ نے انٹرویو بھی دکھایا ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو جوان سال کی عادت ہے وہ ان کے پاس ہے اور یوتھ کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. یوتھ مائل ہوتی ہے ہم عمر کی عادت کے حوالے سے. عمران خان صاحب کا چام اپنی جگہ پر، لیکن عمر ان کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہے. آپ کے خیال میں یہ فیکٹر اہم ہے پیپلز پارٹی کے ممکنہ ریوائول میں؟ دیکھیے، اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ بلاول ایک نوجوان شخص ہے، اس کو دیکھ کے قیادت ان کی طرف اٹریکٹ ہوگی تو یہ میرے خیال میں کسی حد تک خوش فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی لیڈر کی عمر سے تعلق نہیں ہوتا نوجوان قیادت کا، یہ اس کے امیج سے ہوتا ہے.
عمران خان صاحب کا امیج ہمیشہ سے یوتھفل امیج ہے، کیونکہ ان کا جو تعارف ہوا ہے قوم کے ساتھ وہ بطور ایک کھلاڑی کے ہوا ہے، ایک نوجوان کھلاڑی کے، پھر اس کے بعد ایک منجے ہوئے کیپٹن کے طور پر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایز فلانتھراپسٹ جو ہے اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے قوم کو. تو وہ جو یوتھفل امیج ہے اس کا ان کی عمر سے تعلق نہیں ہے بلکہ ان کے امیج سے تعلق ہے. لہٰذا صرف اس بات پر کہ ایک نوجوان کو اس کی اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک خاندان کا ایک فرد ہوتے ہوئے یا جانشین ہوتے ہوئے آپ لے کے آتے ہیں، اور اس کے نوجوان ہونے کی وجہ سے نوجوان کی طرف جو متوجہ ہو جائیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی مفروضہ درست نہیں ہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ پاکستان تحریک انصاف کا مختصر لیکن جامع رد عمل دیکھ رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ریوائول کی اٹیمپٹ کو کس طریقے سے دیکھتی ہے، آئیے بات کرتے ہیں طلال چودھری صاحب سے. طلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ کل آپ بڑے غصے میں تھے، آپ نے بہت اعتراض کیا اور کہا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ کرپشن کے اوپر پیپلز پارٹی ریلی نکال رہی ہے، لیکن کرپشن تو ایک ایشو ہے. انہوں نے ایبسنس آف ڈیولپمنٹ کی بات کی، فیصل آباد کے شہر کی حالت کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی ملیں بند ہو رہی ہیں، بہت سارے الزامات لگائے. تو ایک ان کے پاس بیانیہ تو ہے اور کافی باوزن بیانیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دیکھیے، میں نے جو ان کی کرپشن کی ایک پوائنٹ جو ہے، جو ان کے 4 نکات ہیں، ان میں سے ایک پاناما اور کرپشن کے خلاف بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں اور ریلیز کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگوں کو یا پاکستانیوں کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں، اور خصوصاً آپ کو جو کہ پچھلے ادوار میں اور پچھلے دور میں، خصوصاً جب کہ زرداری صاحب کا دور تھا، وہ آپ اسلام آباد میں تھے، کیا کیا کہانیاں تھیں، کتنی ان میں سچائی ہے. اور اس کے بعد پھر سندھ کی جو موجودہ صورتحال ہے اور سندھ میں جو اس طرح کے جو کہ بیڈ گورننس اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے جو معاملات ہیں، تو میرا خیال ہے میں نے اسے انڈیکیٹ کیا تھا. باقی ہمیں بلاول صاحب جب تک وہ سندھ میں اچھا کام نہیں کریں گے، ڈیلیور نہیں کریں گے، وہ کسی قسم کے بھی سلوگن یا کسی قسم کے بھی بیانیے کے باوجود وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کا ماضی اور ان کی حکومتوں کی کارکردگی ایک بڑا بوجھ ہے، یہ بڑی لائبلٹی ہے جسے وہ اٹھا کر پھر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بلاول کو جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے سندھ کی کارکردگی کو. اگر وہ اس کو فوکس کریں تو ہو سکتا ہے انہیں اس طرح کے احتجاج اور ریلیز کی بجائے ان کو لوگ خود بلائیں. لیکن پنجاب میں آج کی دن تک ہمیں نہیں لگتا کہ اگلے 2018 میں شاید چند لوگ ان کی کوئی ٹکٹ لیں، شاید ٹکٹ بھی نہ لیں، کیونکہ موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 0 ہے اور اس کا کوئی سیاسی مستقبل کم از کم پنجاب میں نہیں لگتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی کوشش، آپ کے خیال میں اس کے محرکات کیا ہیں؟ وہ پنجاب کے اندر جو سیاسی طور پر دوبارہ سے متحرک ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ ایک یہ. دوسرا یہ کہ یہ محرکات وہ سسٹین کر پائیں گے، ان کے پاس تنظیمی صلاحیت موجود ہے، ان کے پاس قیادت موجود ہے، کیونکہ پنجاب کے اوپر آپ لوگوں کی خاص نظر ہے. تو آپ کے خیال میں یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تک پنجاب میں وہ کوئی مومنٹم ان کا نہیں ہے. مجھے 2018 میں نہیں لگتا کہ کوئی بڑے لوگ یا کوئی عام لوگ خواہش کریں گے کہ ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے. ہم انہیں بالکل بھی اس وقت کوئی سیاسی مقابلے میں نہیں سمجھتے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال وہ وفاق اور میں کارکردگی نہ دکھا سکے، اور اس کے بعد اب سندھ آج کے دن تک وہ کوئی نمایاں کام نہیں کر سکے. حالانکہ انہوں نے وزیر اعلیٰ تبدیل کیا، لیکن ان کی کوئی کارکردگی میں تبدیلی نہیں آئی. اور ابھی بلاول صاحب جب پنجاب تشریف لاتے ہیں تو ہمارا زیادہ فکر جو ہے ان کی سیکیورٹی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں لسانیت کے یا صوبائیت کے معاملے بن جاتے ہیں. ہم ان کی سیکیورٹی پر زیادہ غور کرتے ہیں، زیادہ دھیان دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیوں ہمیں سیاسی خدشہ یا سیاسی خوف ان سے کوئی نہیں لگتا. اور میری دوبارہ انہیں یہی تجویز ہے کہ جو لائبلٹیز ہیں، جو انکلز ہیں ان کے ساتھ، وہ ذرا ان سے جان چھڑائیں، اور ان انکلز کے ساتھ، تاکہ ان کی جو لوگوں کے ذہن میں ان کے انکلز کی جو کارکردگی ہے وہ سابق وزیر اعظم سے لے کر بڑے بڑے انکلز ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد وہ سندھ میں
کام پر زور دیں. اگر کراچی بنے گا, اگر کراچی ترقی کرے گا, اگر کراچی دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا, اگر سندھ میں تبدیلی نظر آئے گی, تو میرا خیال ہے وہ پھر کوئی سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں نون لیگ کے ساتھ. بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, آپ نے اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بیان کیا. جی فرید برادر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس موضوع کے اوپر. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو کاوش کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں دوبارہ سے ان کا ستارہ عروج پر جائے, آپ کے خیال میں کتنی کامیاب ہوگی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ستارہ تو انہوں نے خود ڈبویا ہے. جو ستارہ کرپشنوں کی وجہ سے, بدعنوانیوں کی وجہ سے, موروثی سیاست کی وجہ سے اور ایک انتہائی عوام دشمنی پر مبنی رویے کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہو, تو وہ کچھ ہی مصنوعی ترکیب کے نیوز بریک